ایک جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے بچے کی پیدائش پہ، وہ اس کا عقیقہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حسن و حسین کے عقیقے 7ویں دن ہی کیے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں بھی 7ویں دن بچے کی طرف سے یا بچی کی طرف سے عقیقہ ہی کرنا چاہیے، اور اگر 7ویں دن کسی وجہ سے کسی عذر کی بنا پر نہ کر سکے تو بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ بعد میں یہ قضا ہوگی، عقیقہ ہی ہوگا، صدقہ نہیں ہوگا، کیونکہ کسی وجہ سے جس طرح آج کل بہت سارے معاملات پیش آتے ہیں کہ آپریشن وغیرہ پہ بڑے اخراجات ہو جاتے ہیں، تو مالی اور معاشی حالات کی وجہ سے یہ جانور خریدنا بھی جو ہے ان کی قیمت بھی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اگر اس وجہ سے کوئی وسائل نہیں بنتے، ہم نہیں کر سکے، تو 7ویں دن کر دے تو بہتر ہے، افضل ہے، سنت ہے۔ اگر 7ویں دن عقیقہ نہیں کر سکتے تو بعد میں بھی جب اللہ وسعت دیں تو یہ کام کیا جا سکتا ہے، جو اس وقت عقیقہ ہی ہوگا، یہ اسی کی قضا ہوگی، یہ صدقہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی صدقے کے احکام اس جانور پہ لاگو ہوں گے۔ اور عقیقہ کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ان نعق عن الغلام شاتین وعن الجاریۃ شاتن۔ جامع ترمذی کے الفاظ ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا کہ ہم بچے کی طرف سے 2 جانیں، 2 بکریاں، اور لڑکی کی جانب سے 1 بکری۔ جب ہم کتاب و سنت کے دلائل کو مد نظر رکھتے ہیں، اس موضوع کی تمام روایات کو جمع کرتے ہیں، تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ لڑکے کی طرف سے عقیقہ میں 2 چھوٹے جانور قربان کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، مسنون ہے، اور اسی طرح لڑکی کی طرف سے 1 چھوٹا جانور قربان کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو بعض لوگ یہ خیال ذہن میں شیطان ڈال دیتا ہے کہ جانور خریدنا کون سے ضروری بات ہے، اگر اتنی رقم جو ہے کسی مسجد مدرسے کو یا کسی جو ہے وہ جس کو صدقہ لگتا ہے اس کو صدقہ اتنی رقم کا دے دیا جائے، یا پھر گوشت خرید کر جو ہے وہ اتنا لوگوں میں، دوست احباب میں تقسیم کر دیا جائے تو اس سے عقیقہ ہو جائے گا، یہ بات درست نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے بچے کی طرف سے 2 جانور ہی قربان کیے جائیں اور لڑکی کی طرف سے 1 جانور قربان کیا جائے۔ بہتر اور افضل ہے کہ 7ویں دن یہ کام کیا جائے۔ اور اسی طرح جو عقیقے کا جانور ہے اس میں قربانی کے جانور کی شرائط نہیں ہوتی، کوئی ایسی کتاب و سنت میں دلیل نہیں ہے کہ قربانی کے جانور میں جو شرائط ہیں عقیقے کے جانور میں بھی وہی ہوں، یہ وہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے، جیسا کہ ہمارے معاشرہ میں بعض احباب چھوٹے کی بجائے عقیقہ میں بڑا جانور کر دیتے ہیں، یہ بات جو ہے وہ مناسب نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے عقیقہ میں چھوٹا ہی جانور بچی کے لیے 1 اور بچے کے لیے 2 کرنا ثابت ہے۔ اور اسی طرح سنن بہقی میں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملہ کی مزید وضاحت فرما دی کہ جب ان کے بھائی عبد الرحمن کے بیٹا پیدا ہوا تو لوگوں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ اس کے عقیقہ میں اونٹ ذبح کریں، تو انہوں نے کہا معاذ اللہ، میں ایسا نہیں کروں گی، کیوں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو اسوہ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے جانور کیے تھے تو میں بڑا جانور قربان نہیں کروں گی۔ اور اسی طرح طبرانی کی روایت میں جس میں اونٹ اور گائے کے عقیقے کا ذکر ہے وہ سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، صحیح سند کے ساتھ جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ تو لہٰذا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے لڑکے کی طرف سے 2 جانور اور لڑکی کی طرف سے 1 چھوٹا جانور ہی قربان کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اگر اللہ نے وسائل دیے ہیں تو ہمیں 7ویں دن ہی اس بچے کا جو ہے وہ عقیقہ کر دینا چاہیے۔ اور عقیقے کا جو گوشت ہے اس کے بارے میں شریعت نے کوئی ایسی بات جو ہے وہ نہیں کہی کہ اس کو سارا تقسیم کیا جائے یا گھر میں استعمال نہ کیا جائے، اس کے لیے شرعی لحاظ سے وسعت موجود ہے۔ دوست احباب کو کچا گوشت تقسیم بھی کیا سکتا ہے، اور اس کو پکا کر دوست احباب کی، رشتہ داروں کی دعوت بھی کی جا سکتی ہے۔ اگر گھر کا گھرانہ بڑا ہے تو سارے کا سارا گوشت اگر گھر ہی میں استعمال کر لیا جائے تو یہ بھی شرعی لحاظ سے درست ہے۔ تو جو بھی انداز جیسا بھی اپنانا چاہیں تو یہ اس میں وسعت موجود ہے۔ تو گوشت کے بارے میں جو بھی فیصلہ
گھر والے کریں وہ شرعی لحاظ سے درست ہوگا۔ شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی کہ اس کو جو ہے تقسیم بھی کیا جائے یا غربا مساکین کو بھی ضرور دیا جائے، یہ شرعی نص سے جو ہے وہ لازمی ثابت نہیں ہے۔ تو جو مناسب سمجھیں ویسا جو ہے وہ گوشت کی تقسیم کا معاملہ بنا سکتے